مودی تیری موت آئی مودی تیری موت آئی مودی تیری موت آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. صدق اللہ العظیم. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ. جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے. زندگی کیا ہے تڑپ کشمکش جستجو. جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے. کفر کو نابود حق کو جاوداں کرتے چلو. انتہائی قابل صد تکریم حضرات علماء کرام مشائخ عظام بالخصوص سندھ کی غیرت مند دھرتی سے غیور باپ کے غیور فرزند جو آج ہمارے مہمان بنے ہیں. میری مراد قائد سندھ جرنیل جمعیت حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب اور فخر کشمیر قائد کشمیر ولی ابن ولی مدرس ابن مدرس شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث قائد ابن قائد حضرت اقدس حضرت مولانا سعید یوسف صاحب اور آج کی ہماری اس محفل کے مہمان خاص بنے ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے سجادہ نشین توسا شریف سے تشریف لائے ہوئے خواجہ خواجگان کی اولاد حضرت خواجہ مدثر صاحب. ان تمام حضرات کو اور اپنے جمعیت علماء اسلام ضلع نیلم کے امیر جنرل سیکریٹری جملہ کارکنان اور شاردا کی تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے ان غیور پہاڑوں کے ان بلند پہاڑوں کے تمام غیور بیٹوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نشان جرت نشان حریت کشمیریوں کے ترجمان آزادی کے نشان حضرت اقدس حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا کنڈل شہی میں پھر اس کے بعد لوات بالا میں پھر اس کے بعد دنیال میں پھر اس کے بعد تیجیہ میں اور آج شاندار شاردا میں ایک شاندار استقبال کر کے ان غیرت مند کشمیریوں نے ہم علماء کرام کے دستے کے پہلے بھی رکن تھے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی آج بندہ صحرائی مولانا فضل الرحمان بھی یہاں موجود ہے اور مرد کوہستانی قائد کشمیر مولانا سعید یوسف بھی موجود ہے اور کشمیر کے اس شاردا کی نیلم کی بلند و بالا کے بیٹے بھی یہاں موجود ہے اور ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم تنفیذ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے لڑ رہے ہیں دم حیات لڑتے رہیں گے. آزادی نیلم کے بھاسیوں میں کامل نبی کا کامل امتی ہوں پیروکار ہوں جنہیں دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے. ہمارا نبی کامل اور اکمل نبی کے وارث شیخ الہند کامل اور اکمل شیخ الہند کا وارث مولانا فضل الرحمان بھی الحمدللہ کامل ہے. میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مدر بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مدر بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں.
ہوں کیا 75 سال کی تاریخ میں کوئی اس جیسا مرد حریت کیا تمہارے آنسو پہنچنے کیا تمہاری آواز کو صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ دنیا عالم میں پہنچانے کے لیے کوئی اس سے قبل جو آج تک ہمارے ہمدرد اور بھائی بنتے تھے کوئی آیا ہے آج تک؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی مولانا یہاں موجود ہے ابھی واپس نہیں گئے ابھی صرف آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں جب شیخ الہند کا یہ سچا جانشین واپس پہنچے گا ابھی پہنچا نہیں ہے تو پورے عالم میں نیلم نیلم ہو رہا ہے پورے عالم میں آپ کے جوش و ولولے کے اور مولانا فضل الرحمان کی جرت اور اس پیغمبرانہ وراثت کی مسکراہٹ کے چرچے ہیں جب یہ واپس پہنچے گا تو اہل نیلم اور اہل کشمیر تم دیکھو گے انشاءاللہ تمہاری ہی نہیں تمہاری نسلوں کی قسمت بھی بدلے گی نعرہ تکبیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کشمیریوں کا ترجمان آزادی کا نشان مولانا فضل الرحمان پیر مدد سعید شاہ کسی نے مدرسے سنبھالے کسی نے دعوت و تبلیغ کا قافلہ سنبھالا کسی نے تصوف و تزکیے کو اپنا میدان بنایا کسی نے خدمت خلق کو اہلیان نیلم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کسی نے تعلیم و تعلم کو اپنا میدان بنایا ہم کامل نبی کی امتی آج عزم کرتے ہیں یہاں پر نبی کے وارث کے سامنے کہ ہم انشاءاللہ پورے دین پر عمل کریں گے اور اس پورے دین میں مدرسہ بھی ہے اس پورے دین میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے اس پورے دین میں خدمت خلق بھی ہے اس دین میں تصوف و تزکیہ بھی ہے اسی دین میں سیاست بھی ہے انشاءاللہ ہم اصحاب صفہ کے چبوترے کو بھی سنبھالیں گے کیونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق میرے نبی پہ نازل ہوئی ہے اس ہم انشاءاللہ تصوف و تزکیے سے خانقاہیں بھی آباد کریں گے کیونکہ وَيُزَكِّيهِمْ کی نسبت میرے نبی کی وساطت سے ہمیں بھی حاصل ہے ہم انشاءاللہ یہاں ان پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیم و تعلم کا میدان بھی نہیں چھوڑیں گے ہم خدمت خلق کا میدان بھی نہیں چھوڑیں گے ہمارے سامنے ہے خیر الناس من ينفع الناس کی ہدایت ہمارے سامنے ہے الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جیسا ماڈل ہمارے سامنے ہے ہم خدمت خلق بھی کریں گے اور ہاں ہم جہاد فی سبیل اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جہاد ہمارے رگ و روح میں ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ہاں سن لو ہم سیاست بھی کریں گے کہ تخت مدینہ میں ملا ہے نعرہ تکبیر ہم سے نعرہ تکبیر ہم سبیلنا مدر شاہ سے رشتہ کیا سعید یوسف سے رشتہ کیا راشد سمرو سے رشتہ کیا نیچے ہو جائیں اگر مدرسہ چھوڑ دو گے تو تمہاری نسلیں جاہل ہو جائیں گی دعوت و تبلیغ کے قافلوں میں نہیں نکلو گے گمراہی عام ہو جائے گی تصوف و تزکیہ کی محنت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا نفس کے غلام بن جاؤ گے اور اگر جہاد فی سبیل اللہ کا عزم اور جذبہ چھوڑ بیٹھو گے تو مغلوبیت تمہارا مقدر بن جائے گی اور اگر خدمت خلق کا شعبہ نہیں لوگے تو یاد رکھنا غیر آئیں گے کافر آئیں گے تمہارے مسلمان بھائیوں کے منہ میں نوالا ڈالیں گے اور ایمان چھین لیں گے اور اسی طرح یاد رکھنا اگر تم نے سیاست کے میدان سے غفلت برتی میں مقرر کہہ رہا ہوں اگر تم نے
سیاست کے میدان سے غفلت برتی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا سودا کب ہوا، کس نے کیا، کتنے میں کیا، کب کیا۔ اگر تم اپنی سودے بازی روکنا چاہتے ہو تو مدرسے، جہاد، تزکیہ، خدمت خلق، تعلیم و تعلم کے ساتھ تمہیں میدان سیاست میں بھی آنا پڑے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، ان علماء پر جو یار ہے، ان علماء پر جو آج تبرہ ہے، جو پروپیگنڈے کے طوفان کا رخ تم نے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہم یہ سب سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ تم چاہتے تھے یہ خانقاہوں میں بند رہیں، تم چاہتے تھے یہ مسلح امامت پر رہیں، یہ مسلح مسجد نبوی سنبھالیں، تخت مدینہ کی طرف نہ آئیں، لیکن یاد رکھنا کامل نبی کے مراسا نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نظام بدلیں گے۔ بدلا یا نہیں بدلا؟ بدلا یا نہیں بدلا؟ جو ماضی میں پروپیگنڈا کر رہے تھے آج وہ دس بوسی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں کل جب ان کے سرپرست ہٹے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے پروپیگنڈا باز بھی اسی فخر امت شیخ الہند کے حقیقی جانشین مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی بات میں نیلم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیوں ہمارا شاردا کا پل تاخیر کا شکار ہے؟ تم چاہتے ہو ہم صرف نمازوں کے فضائل سنائیں، ہماری ذمہ داری ہے روزے کی فضیلت بتانا، ہماری ذمہ داری ہے مسائل شریعہ بتانا، لیکن یاد رکھنا ہم یہاں کرپشن کا بازار گرم نہیں ہونے دیں گے، کسی منصوبے کو کسی چہیتے ٹھیکیدار کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم علم، عدل، انصاف، ترقی، خدمت خلق اور اسلامی نظام کا جھنڈا لے کر اٹھے ہیں۔ اب یا تو ہم اس راستے میں اللہ کے ہاں پورے فخر کے ساتھ شہید ہو کر پہنچیں گے، یا انشاءاللہ پھر ہم اس دنیا میں جہالت کے مقابلے میں علم کو، ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کو، اور نفس پرستی کے مقابلے میں خدمت خلق کو، اور اس سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم سب نظاموں کو رد کر کے انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو یہاں دنیا میں نافذ کریں گے۔ اس میں ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ ایسا نہ ہو کہ پھر کوفے والوں کی طرح تم بھی کہو کہ حسین دل تیرے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام۔ اہلیان نیلم، ایسا نہ ہو کہ کوفے والوں کی طرح تم کہو پیرو دل توڑے نال تے تلواراں یزید نال۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ آج ایسا تو نہیں ہوگا؟ جو کہتا ہے نبی کے ان وارثوں کے سامنے کہ دل بھی تمہارے ساتھ اور آج کی تلوار، ووٹ کی پرچی بھی تمہارے ساتھ، وہ ہاتھ کھڑا کرے اپنا۔ ٹھیکیداروں اوپر کرو، ہاتھ رکھو۔ نیلم کے حقوق کے ڈاکوؤں ہاتھ کھڑا رکھیں۔ مجھے پتہ ہے درد ہوگا، اتنے عرصے سے تم یہ مٹی پھاک رہے ہو، اس سے درد نہیں ہوتا؟ یہ جو تم جیپوں پہ ہچکولے کھا رہے ہو اس کا درد نہیں ہوتا؟ آج بتاؤ ظالموں کو، جابروں کو کہ اہلیان نیلم بیدار ہو گئے انشاءاللہ، اہلیان نیلم بیدار ہو گئے انشاءاللہ۔ جس طرح جمعیت نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اور اب پورے پاکستان میں مظلوموں کی آواز بنی ہے، اسی طرح جمعیت انشاءاللہ پورے کشمیر میں اور بالخصوص نیلم میں مظلوم کشمیریوں کی ترجمان اور آواز بنے گی۔ بنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے رکھو۔ ٹھیکیداروں، میں تمہاری ٹھیکیداری چھیننے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں جنت کی ٹھیکیداری بھی دینا چاہتا ہوں۔
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مظلوم قوم جو پار والوں کے گولوں سے بھی تنگ ہے، تم اس پر کرپشن کے گولے نہ برساؤ، اس میں ہمارا ساتھ ہوگے انشاءاللہ۔ اور آخری بات عرض کروں کہ ہم تقسیم کشمیر کا فارمولہ نہیں مانتے۔ ہم جس نسل سے ہیں، میرے جد امجد مولانا غلام مصطفیٰ شاہ مرحوم رحمہ اللہ نے 1947 سے قبل بھی کشمیر کی تقسیم نہیں مانی، اور ہم آج بھی انشاءاللہ اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب کیا نیشنلسٹ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، نیشنلسٹ نہیں ہوں۔ پھر کہا آپ کو کہتے تھے امت امت، تو آج امت کدھر گئی؟ میں نے کہا الحاق کے نظریے کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں ہوں۔ اور انضمام الحاق کا مسئلہ تو ایک طرف، میں امت کا قائل ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ایک ہاتھ کاٹو پھر دوسرا ہاتھ کاٹو، کبھی لداخ کٹے، کبھی گلگت بلتستان کٹے، کبھی جموں کٹے، کبھی وادی کٹے، کبھی پنچ کٹے، کبھی وادی یہاں کی کٹے۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم مجھے پوچھو تم امت کے ساتھ ہو یا نہیں؟ میں امت کے ساتھ ہوں، اپنے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ نہیں، اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ میرا کل بھی نعرہ تھا، آج بھی نعرہ ہے کہ نحن العلماء، ہم امت ہیں لیکن ہمیں ہمارے وجود کے ساتھ، ہماری دھڑے ہیں، ہمارا عوض نہ کاٹو۔ میں آخر میں قائد سندھ سالار جمعیت، جرنیل جمعیت مولانا راشد محمود سمرو کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ سائیں بھلی کری آیا، سائیں مظلوموں کی دھرتی میں آپ سب کی طرف سب کہیں بھائی بھلی کری آیا، بھلی کری آیا، بھلی کری آیا۔ سائیں ان مظلوموں کی دھرتی میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے سجادہ نشین توسا شریف خواجہ مدثر صاحب جی آیا نا، جی آیا نا، حضرت قائد کشمیر ست بسم اللہ حرکت اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا احسان ہم سب نہیں اتار سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ امت کے اس فرزند کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت پیدا فرمائے، اللہ اس کی شش جہد سے حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں اعلان علم میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات کا شکریہ، اور جو ہمارے نیلم کے بزرگ آئے بالخصوص ہمارے حضرت اقدس، جب میں اس ویلی میں سب سے پہلے قدم رکھا، پھلوئی نہیں، نیلم ہی نہیں، ہماری کشمیر کے فخر حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی منیب اللہ صاحب اس پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے، کیل سے قاری متی الرحمان صاحب تشریف لائے، ہماری اس شاردا کی دھرتی کا فخر، اس نیلم کا فخر، عالم اسلام کا فخر۔ اور ہمارے مفتی اعظم حضرت مفتی رویس خان صاحب نے ٹیلی فون پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور اپنے تمام نوجوان علماء کا جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے سب کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس جد و جہد کا راستہ جو یہ چل پڑے ہیں، اب انشاءاللہ منزلوں پر پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔